السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے۔ جائز اور مصنون درود و سلام امام الاولین والآخرین پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر 18 ذوالحجہ کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ ذوالحجہ کے مہینے کے اندر بعض مورخین کے نزدیک اسلام کے اندر ایک اور عظیم سانحہ رونما ہوا، اور وہ حادثہ فاجعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ بہت سارے مورخین یہ نقل کرتے ہیں کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 26 ذوالحج کو ہوئی ہے، اور جمہور مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 1 محرم کو ہوئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 26 ذوالحجہ کو زخمی ہوئے اور 1 محرم کو شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت صحابہ کرام کے اندر ایک بڑی ممتاز شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقام مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا ہے، یہ شاید ہی کسی اور صحابی کے حصے میں آیا ہو۔ بے شمار فضائل مناقب سیدنا عمر کے ہیں، مگر ایک فضیلت اور ایک برتری ایسی ہے جو کسی اور صحابی کے اندر اس طرح نظر نہیں آتی۔ جس انداز سے، جس طرح وہ مقام، وہ خوبی اللہ تعالیٰ نے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی ہے، اور وہ خوبی یہ ہے کہ دین اسلام کے کچھ احکام ایسے ہیں جو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی، مشورہ دیا، اللہ رب العالمین نے اس مشورے کو قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے مشروع قرار دے دیا، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک رہنمائی ہوتی ہے، ایک الہام ہوتا ہے جو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوتا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے۔ محدث کا معنی صاحب الہام شخصیت، جس کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ اللہ جس کے دل میں صحیح بات ڈال دیتا ہے، دینی طور پر اللہ اس بندے کی رہنمائی فرماتے ہیں، اس کے دل کا میلان حق کی طرف ہو جاتا ہے۔
آپ نے فرمایا ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، اور میری امت کا محدث جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صاحب الہام شخصیت ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر حق جاری فرما دیا ہے۔ جعل اللہ الحق علی لسان عمر، اللہ نے حق بات کو سیدنا عمر کی زبان پر جاری کر دیا ہے۔ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حق بات کہتے ہیں۔ اور بہت ساری ایسی باتیں، ایسے مشورے جو اللہ کو بڑے پسند آئے، حالانکہ وہ مشورہ نبی کے مشورے کے برخلاف، سیدنا ابو بکر صدیق کے مشورے کے برخلاف ہے، لیکن اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مشروع کر دیا، اپنے نبی پر وحی نازل کر کے بتا دیا کہ میرے اس امتی کا مشورہ مجھ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ نے قرآن پاک بنا کر اس کو نازل کر دیا۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک چھوٹا سا پہلو ہے، جس کو موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر کی موافقت، ان کی مطابقت کن کن احکام کے اندر کی ہے، اور کون سے ایسے احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مرضی، ان کے مشورے اور ان کی رائے کو پسند کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ بعض لوگوں نے 18 مقامات یہ ذکر کیے ہیں، میں ان میں سے آپ احباب کے سامنے چند ایک کا تذکرہ کرتا ہوں، جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب عمر بن خطاب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ اور اتنی عظیم شخصیت، اللہ نے مسلمانوں کے اندر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بالخصوص صحابہ کرام کے درمیان جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا وہ کس قدر بلند تھا۔ خود جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، وافقت ربی فی ثلاث، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر میں نے اپنے رب کی موافقت کی ہے۔ میرا مشورہ اللہ رب العالمین کی جو طرف سے شریعت تھی اس کے مطابق تھا، میری رائے کو اللہ نے پسند کیا ہے، اور میری رائے کے مطابق اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا ہے۔ ان میں سے ایک چیز نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مشورہ دیا، لو اتخذت مقام ابراہیم مصلی، پہلا مشورہ میں نے یہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، کاش کہ آپ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لیں، مقام ابراہیم پر نماز نفل پڑھے۔ یہ میری دلی خواہش ہے کہ جس جگہ پر کھڑے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کو تعمیر کرتے تھے، جس مقام پر وہ پتھر رکھا گیا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اس جگہ نوافل پڑھیں، آپ اس جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ یہ پہلی خواہش میں نے ظاہر کی۔ اسی طرح میرے دل میں یہ بھی خواہش آئی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، یدخل علیک البر والفاجر، آپ کے گھر میں مختلف طرح کے لوگ آتے ہیں، آپ کے پاس بہت سارے لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، جن میں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، اور بہت سارے فاجر فاسق قسم کے لوگ بھی آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ آپ اپنے اہل خانہ میں تشریف فرما ہوتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، میرا دل، عمر کا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ امہات المومنین کو، ہماری ماں کو، اپنی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم جاری کر دیں، آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں۔ میرا یہ دل چاہتا ہے، میری دلی خواہش ہے کہ کاش آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم جاری کریں، وہ پردہ کریں۔ فرمایا
جب یہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب نازل کر دی. اور اسی طرح تیسری چیز یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کی. ایک دن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کچھ خفگی کا اظہار فرمایا ہے، تنگی کا اظہار کیا ہے، اور کچھ مطالبات نبی علیہ السلام کے سامنے رکھے ہیں. جب اس بات کا سیدنا عمر کو پتہ چلا تو وہ خود ازواج مطہرات کے پاس گئے، امہات المؤمنین کے پاس گئے اور جا کر کہا مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تم نبی علیہ السلام کے بارے میں کچھ ناراضگی کا شکار ہو، اور تم نبی علیہ السلام سے کچھ ناراض ہو، اور تم نے کچھ مطالبات رکھے ہیں. میرا مشورہ یا میرا ماننا یہ ہے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج کی کمی نہیں ہے، بیویوں کی کمی نہیں ہے. اگر تم اسی بات پر ڈٹی رہی اور اپنے مطالبے سے اور اپنے موقف میں تبدیلی نہ کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی تمہیں طلاق دے دیں گے اور کسی اور عورت سے، کچھ اور عورتوں سے شادی کر لیں گے. اللہ نے یہ بھی جناب عمر رضی اللہ عنہ کی بالکل دلی مراد اور ان کی خواہش کے مطابق قرآن مجید کے اندر آیات نازل فرما دی. اللہ نے قرآن کے اندر نازل کیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، سورہ بقرہ کی آیت ہے. اے نبی تم بھی اور تیری ساری امت مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، اس جگہ پر نوافل ادا کرو. چنانچہ عمرہ کرنے والا بندہ طواف کرنے کے بعد مطاف کے اندر کھڑے ہو کر مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھتا ہے. یہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش پر اللہ نے قرآن مجید نازل کیا ہے. کتنی عظیم شخصیت ہے. اور جب پردے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر پردے کے احکام نازل فرما دیے اور اپنے نبی کو حکم جاری کر دیا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اللہ نے حکم جاری کر دیا اے پیغمبر اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، ان مومنات کو، اپنی بیویوں کو بھی، تمام عورتوں کو یہ حکم جاری کر دے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نظر کی حفاظت کریں، نگاہوں کو نیچا رکھیں، غیر مردوں کی طرف ٹک ٹکی بات کر نہ دیکھیں، غیر محرم مردوں کی طرف وہ نہ دیکھیں. جس طرح ایک مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ غیر محرم عورت کی طرف نہ دیکھے، اس کی طرف ٹکٹکی نہ باندھے، اسی طرح عورت کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ غیر مردوں کو نہ دیکھے. مجبوری کی صورت میں لابودی صورت کے اندر نظر پڑ جاتی ہے. ایک اجمالی نظر ہے اور ایک تفصیلی نظر ہے. اجمالی طور پر عورت راستے میں جا رہی ہے، بازار میں جا رہی ہے، اس کو کئی مرد نظر آ رہے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے. حرج اس میں ہے کہ وہ عورت کسی ایک بندے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لے یا اس کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھے، شہوت کی نظر سے دیکھے تو پھر منع ہے. اجمالی طور پر ہر مرد کو، ہر عورت کو راستے میں آتے جاتے بہت ساری خواتین نظر آتی ہیں، بہت سارے مرد نظر آتے ہیں. یہ اجمالی نظر میں کوئی حرج نہیں ہے. مردوں اور عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی عفت اور پاکدامنی کی حفاظت کے لیے اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، نگاہوں کو نیچا رکھیں. اور عورتوں کو اس بات کا حکم جاری کر دیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ وہ اپنی اوڑھیاں لے لیں اور اپنے حجاب بنا لیں، پردے کر لیں، اپنے چہرے کو چھپا کر گھر سے باہر نکلیں، غیر مردوں کے سامنے پردہ کریں. یہ پردے کے احکام اللہ نے قرآن مجید کے اندر جو نازل فرمائے ہیں یہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے نازل کیے. اللہ نے ان کی رائے کے مطابق نازل کیے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر کی دلی مراد پوری کر دی ہے، جو ان کی دلی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی کی بیویاں پردہ کریں، ہماری مائیں نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات آنے جانے والے مردوں سے پردہ کریں.
تو پردہ عورت کے لیے بڑی خوبصورتی ہے، عورت کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے، یہ حصار ہے اللہ نے جو عورت کے لیے بنایا ہے، یہ عزت کی علامت ہے، یہ تحفظ کی علامت ہے۔ جو عورت با پردہ عورت ہے نا، مرد اس کی طرف دیکھنے کی جرات نہیں کرتا، اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی ہچکچاتا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے حصار قائم کر دیا ہے، پردے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو محفوظ کر دیا ہے۔ اس لیے اپنی زیب و زینت کو عورتوں کے لیے ظاہر کرنا گھر سے باہر یا غیر محرموں کے سامنے حرام ہے۔ میری مائیں بہنیں بھی جمعہ پڑھنے آتی ہیں، آپ لوگ اپنے گھروں میں جا کر اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو یہ احکام بتائیں۔ آج کل ہماری خواتین بازار جاتے وقت تیاری کر کے جاتی ہیں، وہ جو ہے نا بناؤ سنگھار کر کے جاتی ہیں، جبکہ گھر کے اندر وہ بناؤ سنگھار نہیں کرتی، گھر کے اندر وہ میک اپ نہیں کرتی، صاف ستھرے کپڑے، اچھے کپڑے نہیں پہنتی۔ جب بازار جانا، سفر میں جانا، کہیں جانا، اچھے کپڑے پہنے گی، تیاری کرے گی اور زیب و زینت اختیار کریں گی، بناؤ سنگھار کریں گی، میک اپ کریں گی، حتیٰ کہ کچھ عورتیں خوشبو لگاتی ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ شیطان تو پہلے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک عورت گھر سے نکلتی ہے استشرفہ الشیطان، شیطان اس کو جھانکتا ہے۔ ایک ہے سادہ دیکھنا، ایک ہے جھانک کر دیکھتا ہے، اور شیطان اس عورت کے پیچھے ہو جاتا ہے اور اس کو برگلانے کی، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سارے مردوں کے لیے وہ عورت فتنہ بن جاتی ہے۔ جو عورت خوشبو لگا کے بازار جاتی ہے، باہر نکلتی ہے اور اس کی خوشبو پھیلتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ہی زانیۃ، ایسی عورت بدکارہ عورت ہے، وہ پاک دامنہ نہیں ہے، وہ اچھی عورت نہیں ہے، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی نہیں ہے، اپنا تحفظ کرنے والی نہیں ہے، وہ زانیہ ہے، بدکارہ ہے، وہ زنا کی دعوت دینے والی ہے، وہ لوگوں کو بدلانے والی ہے، شیطان کے نرغے میں آنے والی ہے، مردوں کو بہکانے والی عورت ہے، فتنہ بن کے باہر نکلتی ہے۔ ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں بنائیں، اپنے پردے کا خیال کریں، اپنے حجاب کا خیال کریں، اور حجاب بھی ایسا بنائیں جس میں ان کا جسم ڈھک جائے۔ ایسا حجاب نہ ہو اور ایسے کپڑے نہ ہو جس سے ان کے جسم کے خط و خال ظاہر ہوتے ہو، ان کی جسمانی حیثیت و کیفیت ظاہر ہوتی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پردے کے احکام نازل ہوئے، آپ نے اپنی امت کو بتائے، صحابیات اپنے گھروں میں راتوں رات پردوں کا اہتمام کر رہی ہیں، اپنے حجاب سلائی کر رہی ہیں، ان کا اہتمام کر کے فجر کی نماز حجاب کے اندر پڑھنے آتی ہیں، بغیر حجاب کے نہیں آتی۔ آج کل کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا، عورت مسجد میں نہ جائے، فتنہ ہے، خدشہ ہے۔ وہ عورت بازار میں جا سکتی ہے، وہ عورت ہر جگہ جا سکتی ہے، لیکن مسجد میں نہیں آئے گی، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتی، جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتی۔ فتنہ ہے، خدشہ ہے۔ فتنہ کب ہے؟ جب وہ عورت فتنے والے سارے وہ ذرائع اختیار کرتی ہے۔ تو جب مرد اپنی حدود میں رہیں گے، عورتیں اپنی حدود میں رہیں گی اور شرعی احکام کی پابندی کریں گی، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ فتنہ کافی حد تک کمزور ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ انسان کو بہت زیادہ محفوظ کر دیتا ہے، اور شیطانی چالیں اس وقت ناکام ہو جاتی ہیں۔ شریعت کے ہر حکم کے اندر اللہ نے حکمت رکھی ہے۔ تو اس پردے والے جو مسئلہ ہے، یہ ہمارے ہاں بڑی کمزوری پائی جاتی ہے۔ مائیں بہنیں اس پر توجہ دیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، بچوں کے لباس کا خیال کریں۔ ہمارے ہاں ایک بڑی کمی یہ بھی ہے کہ ہماری بچیاں جو ہوتی ہیں، جب وہ بالغہ نہیں ہوتی، چھوٹی بچیاں 8-10 سال کی بچی ہے نا، اس کے لباس کا بھی ہم خیال نہیں کرتے، اس کو شارٹ لباس پہناتے ہیں۔ یہ جرم ہے، یہ غلط ہے، اس کی غلط تربیت کر رہے ہیں، آپ اس کو غلط راستے پر چلا رہے ہیں۔ اپنی بچی چھوٹی ہے، اس کو پردے کا درس دیں، اس کو اوڑھنی بنا کر دیں،
اس کے سر پہ اوڑھنی رکھے، اس کو سکارف یا حجاب لے کر دے، تاکہ اس بچی کی عادت بنے، اس کو پتا چلے۔ عورت جو ہے نا، عورت اس کا لغوی معنی چھپانے کی چیز ہے، یہ چھپانے کی چیز نہیں ہے، چھپانے کی چیز ہے۔ آج کل ہمارے ہاں بے حیائی اور فحاشی کی بڑی وجہ ہر جگہ مشہوری کے لیے، ایڈورٹائزمنٹ کے لیے عورت نمایاں کی جاتی ہے۔ سائن بورڈوں پر دیکھ لیں، اخبارات میں دیکھ لیں، آپ مجلات میں دیکھ لیں، اشتہارات دیکھ لیں، آپ کو ہر جگہ پر، ہر ایک پروڈکٹ پر عورت کی تصویر نظر آئے گی۔ یہ بھی فحاشی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے پردے کے احکام یہ صحابہ کی دلی خواہش ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے صحابیات کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ وہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں۔ ہماری عورتیں اپنے خامدوں کی موجودگی میں گندی مندی بنی رہتی ہیں، وہ نہ کوئی لباس کا خیال کرتی ہیں، نہ اپنی زیب و زینت کا خیال کرتی ہیں، نہ بناؤ سنگار کا، اور غیر مردوں کے لیے کرتی ہیں، غیر مردوں کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہیں۔ اللہ نے منع کیا ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کرے، یہ ان کے لیے جرم ہے۔ عورت اپنے گھر میں اپنے خامد کے لیے، اپنے مرد کے لیے، اپنے خامد کے لیے بناؤ سنگار کرے، تاکہ ان کا آپس میں انس رہے، مانوسیت رہے، محبت بڑھے، ایک دوسرے سے نفرت نہ ہو جائے۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ لمبے سفر سے گھر واپس آتا ہے، پہلے اپنے گھر میں اطلاع دے، گھر میں اطلاع کرے میں گھر آ رہا ہوں، تاکہ اس کی بیوی وہ اس کے لیے بناؤ سنگار کر لے، پاک صاف ہو جائے، ستھری ہو جائے۔ یعنی کہ اچانک مرد گھر میں آیا اور اس کو دیکھا وہ ڈین بڑی ہوئی ہے، تو ایک دوسرے سے تنفر کا شکار ہو گئے، متنفر ہو گئے۔ شیطان تو پہلے چاہتا ہے ایک دوسرے کے دل میں نفرت ڈال دے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ گھر میں آنے سے پہلے اپنے گھر میں اطلاع دو۔ جب صحابہ کرام جہاد کو جاتے تھے نا، جنگی مہموں سے واپس آتے تھے، مسجد نبوی کے اندر قیام کرتے، مسجد نبوی کے اندر ٹھہر جاتے، اور آپ نے منع کیا کہ اچانک رات کو گھر میں کوئی مرد نہ داخل ہو، پہلے اطلاع کرے، پہلے بتائیں۔ اور مدینے کے اندر اعلان ہو جاتا، قافلہ واپس آ چکا ہے، مجاہدین واپس آ چکے ہیں، صحابہ کرام تشریف لے آئے ہیں۔ ان کی عورتیں اپنا بناؤ سنگار کر لیتی، نہا دھو لیتی، صاف ستھرے کپڑے پہن لیتی۔ یہ شریعت کا حکم ہے، بڑا خوبصورت حکم ہے، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے ہمیں۔ یہ سارے احکام بھی ہمارے لیے ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا حکم جاری فرمایا ہے اللہ کی طرف سے۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، آپ نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو یہ حکم جاری کر دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے چہروں پر لٹکا لیں، اپنے پردے کا اہتمام کریں، اپنا چہرہ چھپائیں، وگرنہ یہ فتنے کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی طرح تیسری وہ چیز جس میں اللہ رب العالمین نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی مراد پوری کی ہے، اور ان کے موقف کے مطابق قرآن نازل کیا، جو میں نے پہلے بیان کی ہے کہ جب ازواج مطہرات کی طرف سے نبی علیہ السلام کی ناراضگی کی خبر ملی، تو انہوں نے جا کر مشورہ دیا کہ تم اس سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں نبی کے لیے دے سکتا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو ازواج مطہرات نے حضرت عمر سے شکوہ کیا کہ جتنی نصیحتیں تم ہمارے بارے میں آ کر کرتے رہتے ہو نا، اپنے گھر میں بھی کرتے ہو یا نہیں، اپنی بیویوں کے بارے میں بھی یہ کرتے ہو کہ نہیں؟ اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ ازواج اپنے موقف میں تبدیلی نہیں کرتی تو امید ہے کہ اگر یہ نبی ان کو طلاق دے دے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے اس کے بدلے میں بہترین عورتیں، بہترین بیویاں کا انتظام کر دے جو مسلمات ہوں، مومنات ہوں۔ فرمایا قانتات، فرما برداری کرنے والی ہیں، تائبات، عابدات، سائحات، سیبات، ابکارا،
کنواری، بیوائیں، اللہ بہترین بیویوں کا اہتمام اپنے نبی کے لیے کر سکتا ہے۔ یہ آیت بھی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کا اور ان کی دلی مراد کو پورا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا۔ عبداللہ بن ابی بن ابی سلول، منافقوں کا سردار، جب یہ فوت ہو گیا، مر گیا، تو اس کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ مخلص صحابی تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی آتنی قمیصک اکفنہ فی، اللہ کے نبی مجھے اپنی قمیض دے، میں اس کے اندر اپنے باپ کو کفن دوں، مجھے قمیض عنایت فرمائے، وصلی علیہ، اور میرے باپ کا جنازہ پڑھا دے، واستغفر لہ، میرے باپ کے لیے بخشش کی دعا کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض دے کر فرمایا کہ جب تم کفنا لو، کفن دے لو، مجھے اطلاع دینا، آذنی اصلی علیہ، مجھے بتانا، میں اس کا جنازہ پڑھا دوں گا۔ جب یہ سارا انتظام ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے جنازہ پڑھانے کے لیے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو پیچھے سے پکڑ لیا، فرمایا اللہ کے نبی آپ اس کا جنازہ پڑھانے لگے، الیس اللہ حاکم تصلی علی المنافقین، اللہ نے منع نہیں کیا آپ کو کہ آپ منافقوں کا جنازہ نہ پڑھائیں، اور یہ منافقوں کا سردار ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھانے لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کو روکا، آپ کو منع کیا کہ آپ جنازہ نہ پڑھائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، بخشش مانگے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان منافقوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے استغفار کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا ہے، اور ایک حدیث میں آتا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے اللہ اس کی بخشش کر دے گا، تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ بھی استغفار کرنے کے لیے تیار ہوں، 70 سے زیادہ مرتبہ بھی اس کی بخشش کی دعا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے جب جنازہ پڑھا دیا، اللہ نے پھر یہ قرآن مجید کے اندر آیت نازل فرمائی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے نبی ان منافقوں کی نہ کبھی نماز جنازہ پڑھانی ہے اور نہ ان کی قبر پہ جا کے کھڑے ہونا، نہ ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ نے یہ اپنے نبی کو دو لفظوں میں منع فرما دیا۔ تو اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی ایسے شخص کا نہ نماز جنازہ پڑھایا اور نہ آپ اس کی قبر پہ جا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی مراد کو پورا کرتے ہوئے ان کی رائے اور مشورے کے مطابق ایک شرعی حکم اپنے نبی پر نازل فرما دیا۔ یہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے جو اللہ نے کسی دوسرے صحابی کو عطا نہیں فرمائی۔ بدر کے قیدیوں کا بڑا معروف واقعہ، جب بدر والے قیدی آئے نا غیر مسلم، اللہ کے نبی نے مشورہ کیا، جناب ابو بکر سے بھی کیا، حضرت عمر سے بھی کیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، کچھ آپ کے رشتہ دار ہیں، کچھ عمر کے ہیں، دیگر ہم سب کے رشتہ دار ہی ہیں، تو ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ ہمارے قوم قبیلے کے لوگ ہیں، ان سے فدیہ وصول کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس احسان کی وجہ سے اللہ ان کا دل اسلام کی طرف مائل کر دے اور یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے جناب عمر سے بھی مشورہ کیا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے اندر بڑے مضبوط، فرمایا اللہ کے نبی یہ غیر مسلم ہے، یہ کافر ہے، یہ ہمارے مقابلے میں لڑنے کے لیے آئے، یہ ہمارے مقابلے میں لڑے ہیں، ان کے لیے کوئی گرمی نہیں ہے، میرے رشتہ دار میرے حوالے کرو، میں ان کی گردن اتاروں، علی کے رشتہ دار اس کے حوالے کرو، وہ ان کی گردن اتارے، لہذا ان کے لیے کوئی دور رعایت اور نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ آسانی والا معاملہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ نے جناب صدیق رضی اللہ عنہ کا مشورہ پسند کیا، اس پہ عمل کیا۔ ایک دن حضرت عمر آئے، نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر دونوں بیٹھے رو رہے ہیں، پوچھا کیوں رو رہے ہیں، مجھے بھی بتاؤ میں بھی رو۔ کہا یہ بدر والے قیدیوں کے بارے میں جو ہم نے فیصلہ کیا ہے
اللہ نے اس کے بارے میں ہماری اصلاح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ فیصلہ مجھے پسند نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی دور ہدایت نہیں ہے، ان کو بدلے میں قتل کرنا چاہیے تھا۔ اور میں نے اگر میں نبی اس امت میں موجود نہ ہوتا، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے جب تک نبی کسی امت کے اندر موجود ہوتا ہے، جن لوگوں میں موجود ہوتا ہے، اللہ ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا۔ فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے اس درخت کے قریب اللہ کا عذاب آتا ہوا دیکھا ہے اور اللہ نے واپس موڑ لیا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ممکن ہے کہ عذاب آ جاتا۔ اللہ نے اس معاملے کے اندر بھی جناب عمر کا مشورہ پسند کیا ہے اور اپنے نبی کو یہی تعلیم دی ہے کہ اس مسئلے کے اندر بھی آپ کا موقف شاید نہیں تھا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کا موقف درست تھا اور اللہ نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ اس طرح کئی اور موقع بھی ہیں شراب کی حرمت کے بارے میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ شراب کی حرمت کے کچھ مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے میں یہ کہا گیا کہ شراب پینے میں نقصان ہے، لیکن اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ صحابہ کرام کو صحیح طور پر کلیئر نہیں ہوا، لوگ شراب پیتے تھے، استعمال بھی کرتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا حکم نازل ہوا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ جب بھی شراب کے بارے میں کوئی حکم آتا، حضرت عمر یہ دعا کرتے اللہ سے، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء، اللہ شراب کی حرمت کے بارے میں کوئی واضح طور پر ہمیں حکم جاری فرما دیجئے، اس کی حرمت کے بارے میں واضح ہمیں حکم دے دیجئے جس سے ہمارے دلوں کو تسلی اور تشفی ہو جائے۔ پہلے حکم آیا اس میں بھی کچھ لچک رکھی گئی، دوسری مرتبہ حکم آیا اس کے اندر بھی کوئی لچک رکھی گئی، پھر اللہ نے تیسری مرتبہ قرآن مجید کے اندر یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ یہ شراب، جوا اور یہ قسمت آزمائی کے تیر، یہ سارے کام حرام ہے، یہ شیطانی اعمال ہے، ان سے بچو۔ جب یہ حکم نازل ہوا اور یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر پڑھی گئی تو فرمایا انتہینا، اس کے بعد صحابہ کرام میں سے کوئی بندہ اس کے بعد اس نے شراب نہیں پی، شراب سے باز آ گئے۔ یعنی حضرت عمر کی دلی خواہش تھی کہ اللہ اس کے بارے میں واضح حکم جاری کرے تاکہ لوگ اس سے باز آ جائیں، اور اللہ نے وہ واضح حکم جاری کر دیا۔ ان تین مراتب کے اندر حکمتیں تھی۔ لوگ شراب کے عادی تھے، اگر یکدم ان کو منع کیا جاتا تو ممکن ہے کچھ لوگ اس حکم کی نافرمانی کرتے، مخالفت کرتے۔ ایک نشہ آور چیز ہے، اس سے ہٹانے کے لیے، اس سے باز رکھنے کے لیے، پیچھے کرنے کے لیے، اس کو چھڑوانے کے لیے مراتب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس شراب کی پہلے نفرت دلوں میں پیدا کی ہے کہ یہ گندی چیز ہے، یہ خراب ہے، یہ نفع مند چیز ہے، نقصان دہ چیز ہے، اور نماز کی حالت میں، اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ جب لوگوں کا دل متنفر ہو گیا اس سے، پھر اللہ نے اس کی حکمت نازل فرمائی اور لوگ اس سے باز آ گئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسے احکام ہیں جن میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ اللہ کو بہت پسند آیا اور اللہ نے اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر احکام نازل کیے۔ مقصد یہ ہے کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ صاحب الہام شخصیت تھے، اللہ کی طرف سے ان کے دل میں بات ڈال دی جاتی تھی۔ یہی وجہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اگر نبوت کا سلسلہ میرے بعد جاری رہتا تو اللہ تعالیٰ میرے بعد جناب عمر کو نبی بناتا، لیکن اللہ نے یہ سلسلہ بند کر دیا، اب میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے یہ الہام والی صفت اور یہ اپنا جو فضل ہے جناب عمر رضی اللہ عنہ پر فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جناب عمر رضی اللہ عنہ کا احترام، ان کا فضل اپنے دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔